صفحہ نمبر 136 آیت نمبر 164 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں رب رکھوں، وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کے رب ہیں، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کا وبال اس پہ ہوگا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تمہیں خبر دیں گے کہ تم دنیا میں کن باتوں میں اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ لوگوں کو زمین میں با اختیار رکھا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کے درجات بعض سے بلند فرمائے، درجات کے اعتبار سے، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لیں۔ إِنَّ رَبَّكُمْ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جلدی پکڑنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور واقعی وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آخری دو آیات میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ رب وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہیں اور سب اس کی مخلوق، جو آدمی بھی جو کچھ کر رہا ہے چاہے نیک عمل ہے یا برا، اس کا بدلہ اسی کو دیا جائے گا۔ کوئی آدمی بھی دوسرے کا بوجھ، دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھا سکتا، اپنی ہی جرائم کا بدلہ ہوگا، اور سب نے اللہ کے ہاں لوٹنا ضرور ہے۔ اللہ نے بعض انسانوں کو دوسروں پہ فضیلت دی ہے، کسی کو مالی اعتبار سے، کسی کو عزت کے اعتبار سے، کسی کو نیک اعمال کے اعتبار سے، ہر کسی پہ اپنا امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، خاص نقطہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ غریب کا امتحان غربت میں ہے، امیر کا امتحان مالداری میں ہے، بیمار کا امتحان بیماری میں ہے، وزیر اعظم کا امتحان اس کے عہدے میں ہے، وزیر اعلیٰ کا امتحان اس کے عہدے میں ہے۔ ہر آدمی کو جو کچھ دیا گیا ہے اس میں اللہ اس کے امتحان لے رہے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔
اور آخری الفاظ کیا ہے امتحان کے بعد میں تم سب کا امتحان لے رہا ہوں. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا رب بہت جلدی پکڑنے والا بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی ہے. دونوں راستے بتا دیے. امتحان میں دو راستے سامنے ہوں گے، اللہ کا خوف اور اللہ کا عدم خوف. اللہ کا خوف، اللہ بخشنے والے مہربان ہے. اللہ کا عدم خوف، پھر اللہ کے ہاں سخت پکڑ بھی ہے، اور پکڑ سریع ہے، جلدی پکڑنے والے ہیں. جلد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، یہ لمبی ہے نہیں، یہ ہے مختصر. بس ہر انسان کو جو قدرت حاصل ہے، جو کچھ دیا گیا ہے، اس میں اللہ کی ذات کو مد نظر رکھے اور اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہر چیز کو استعمال کرے. بس یہ امتحان میں پاس ہونا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی امتحان ہے. صحت ہے، یہ بھی امتحان ہے. اولاد ہے، یہ بھی امتحان ہے. مال ہے، یہ بھی امتحان ہے. عہدہ ہے، یہ بھی امتحان ہے. اور نعمت کا شکر ہے کیا اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے. شریعت جس طرح کہتی ہے اس طرح زندگی گزارنا، بس یہ امتحان میں پاس ہونا ہے. یہ وطن بھی ایک نعمت ہے. وطن جو ہمیں ملا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، یاد رکھیں. اس کی قدر کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ہم چاہیں تو بیٹھ کے عشاء کو قرآن سنتے سناتے ہیں، چاہیں تو نماز پڑھیں، چاہیں تو داڑھی رکھیں، چاہیں تو پگڑی باندھیں. یہ بھی ایک نعمت ہے. ہاں، یہ کوشش ہو کہ یہ نعمت، یہ ملک، یہ وطن، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو. جس سے جو ہو سکے اپنا کردار ادا کرے. وطن کی وہ قدردانی ہر پاکستانی پہ حق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ ملک ایسے مفت میں وجود میں نہیں آیا، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں. علماء کی قربانیاں اور عوام کی قربانیاں. اب اس کو شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے. اس وقت تو ایک آواز تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن میں سوچوں کہ کیا میں شریعت پہ عمل کر رہا ہوں؟ مجھ سے، آپ سے، اس سے یہ ملک بنا ہے. اور یہ ملک دیکھیں، آج میں طلبہ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں کس دن عنایت فرمائی ہے. 1947 کو جب 14 اگست کا دن تھا تو 27 رمضان کا دن بھی تھا. اللہ نے اتنی بڑی نعمت یہ ہمیں مخصوص دن کو عنایت فرمائی ہے. اور پھر کراچی میں، یہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ڈھاکہ میں، یہ دو اکابر علماء کے ہاتھوں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ کراچی میں اور ڈھاکہ میں
آپ نے دو اکابر علماء مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کے ہاتھوں آپ نے جھنڈا کیوں لہرایا؟ اور لوگ آپ کے پاس حکومت کے بڑے عہدوں والے، آپ خود ان سے کیوں یہ کام کرایا؟ کسی ملک کا جھنڈا لہرانا مخصوص آدمی کے ہاتھوں یہ کام کرایا جاتا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اس ملک کے وجود میں ان علماء کی میرے ساتھ بڑی قربانیاں ہیں، میں وہ فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے کام میں ان کے ہاتھوں سے کرا رہا ہوں، تاکہ پاکستان کی تاریخ پہ چاہے صدیاں بھی گزر جائیں، وہ پاکستانی ہر فرد کو یاد ہو کہ ہمارا جھنڈا علماء نے لہرایا ہے۔ علماء کا اس میں بڑا کردار رہا۔ اب یہ ہے کہ یہ ملک وہ دینی ترقی کا بھی ذریعہ ہو۔ اس ملک کے لوگ جب دیندار ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اسلام کے قوانین ضوابط جو ہیں یہ دیانت اور امانت پہ مبنی ہیں، اور ساتھ یہ بھی جہاں موقع ہو تو اس ملک کی حفاظت کے لیے اور ترقی کے لیے دعائیں بھی ہوں، صلاۃ حاجت پڑھا کر۔ یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے، ملک نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ اور جو جس سرکاری ادارے میں ہے یا عام پاکستانی ہے، اس کو چاہیے کہ اس ملک میں جہاں تک ہو سکے دیانت اور امانت کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ یہ اسلام کا بھی سبق ہے، یہ کوئی دنیاوی باتیں میں نہیں سنا رہا، یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے۔ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں تھے، ہجرت کی، مکہ مکرمہ کی طرف سے جب ہوا آتی تھی تو صحابہ کرام رویا کرتے تھے، ہمارے وطن کی طرف سے ہوا آ رہی ہے۔ وطن کی محبت یہ ایمان کا ہم حصہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس ملک کو قرآن حدیث کے واسطے بھی اللہ قائم و دائم رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ اس میں اسلام پہ عمل ہو، قرآن پہ عمل ہو، پوری قوم ایک ہو اور اس ملک کی ترقی کی فکر ہو، اس ملک کی معاشی ترقی ہو۔ یہ دنیا ہے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک کی دفاعی انداز بھی مضبوط ہو۔ یہ ہم اپنے دین کا حصہ سمجھیں، اور ایسی نئی نسل تیار کی جائے کہ وہ دین میں بھی اعلیٰ درجے پہ اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ترقی کرے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ نئی نسل کی رہنمائی ایسے انداز سے ہو کہ وہ اس کو نماز، تہجد، قرآن، اور ساتھ ہاں انگریزی سے تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، یہ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، ہمارے بچے اس میں آئیں، کیونکہ ہم وہ زبان سیکھے بغیر کیسے ان کو دین سکھائیں گے، کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان پیش کریں گے؟ دیگر زبانوں کے سیکھنے میں تو صحابہ کرام بھی پیش تھے، یہ کوئی شریعت اس سے منع نہیں کر رہی، بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ دیگر زبانیں سیکھ کے ان میں ہم دین کی خدمت کریں، اور جو غریب طبقہ ہے ان کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم مدرسوں میں بھی جدید طرز کے علماء اکابر یہی فکر کر رہے ہیں کہ یتیموں کی فکر کی جائے، بے سہاروں کی مدد کی جائے، ان کو جدید تعلیم کی جو معاشرتی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیندار رکھا جائے، ان کی شکل و صورت دینداری
کی ہو، وہ پکے نمازی ہوں، نئی نسل دیندار ہوں، پکے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے، انگریزی پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور اسی نیت سے ہم نے اس مدرسے کا بھی جو انعقاد ہے، جو نیت ہے، اسی نیت سے ہے، اور یہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا، مجھے یقین ہے یہ ہو کے رہے گا۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ ایک روایت ہے بس چلو جی بس ناظرہ ہے، نہیں نہیں، جدید تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔ اب 15-20 سال میں یہ معاشرہ ہم سے تقاضا کرے گا کہ احادیث کا ترجمہ ہمیں انگریزی میں دو، یہ مستقبل میں ایسے ہوگا۔ مسنون دعائوں کی وہ کتاب ترجمہ ہمیں انگریزی میں دو تو ہم کیسے دیں گے؟ یتیموں کی کفالت کی جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کو امین بنایا جائے، ان کو ملک کی محبت سکھائی جائے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا، اور یہ ہمارا عزم ہے۔ چاہے کوئی بھی، ابھی تو ساتھی ساتھ دے رہے ہیں، اللہ سب کو، کوئی بھی ساتھ نہ رہے نا، یہ میرا ایک عزم ہے، اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، یہ میں چھوڑتا نہیں ہوں، یہ مشن، یہ یاد رکھنا، یہ کام ہو کے رہے گا۔ اور یہ صرف کوہاٹ کی فکر نہیں ہے، یہ پورے صوبے، پورے وہ ملک کی فکر ہے۔ ایسے اداروں کی ضرورت ہے وہ معاشرے میں، مستقبل میں ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، اور معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے۔ بچوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ قوم کے لیے امین ہو۔ ہماری خواہش ہے کہ اس مدرسے سے وہ بیوروکریٹس تیار ہو، اور جب نیت ہو تو اللہ وہ کرا کے دکھا دیتے ہیں، نیتوں پہ فیصلہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اس ملک کی محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس میں پیش ہوں، اور قرآن کو بھی نہ چھوڑنا، ملک کو بھی نہ چھوڑنا۔ غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، پاکستان کی کسی سرکاری دفتر میں گملہ ٹوٹ جاتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، میرے ملک کا نقصان ہو گیا۔ ایسے لوگ اگر اسمبلی میں ہوں تو ملک ترقی کر لیتا ہے۔ قرآن سے یہ ملک وابستہ ہے، دین سے یہ ملک وابستہ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے ہمارے اکابر کہ اگر اسلام ہمارا مذہب ہے تو پاکستان ہمارا وطن ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب ہم یہ کوشش کریں میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں، میرے ملک کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ میں دیندار رہوں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ وہی چیز عنایت فرماتے ہیں۔ اور ساتھ سورہ انعام کا اختتام بھی ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کے عظیم ترین سورتوں میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام ایسی سورت ہے جو پوری کی پوری سورت ایک ساتھ اتری ہے۔ اور فرمایا جب سورہ انعام اتری تو میں نے اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی دیکھی کہ آسمان کے کنارے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور فرمایا کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو آسمان کی طرف سے فرشتوں کی تسبیح اور تحمید کا ایک غلغلہ تھا، ایک بلند آواز تھی تسبیح اور تحمید کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بیمار پہ سورہ انعام تلاوت کیجئے مجھے یقین ہے اللہ اس کو شفا عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں حالانکہ وہ ہر چیز کے رب ہیں۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی ایسا نہیں مگر جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو اللہ عنایت فرمائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
کوئی آدمی بھی قیامت میں دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم نے اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے، اللہ تمہیں بتا دیں گے کہ دنیا میں جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس کا کیا بدلہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں با اختیار رکھا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو دوسروں پہ درجے کے اعتبار سے بلند رکھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے لیں کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائیں۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، واقعی آپ کا رب جلدی پکڑنے والے ہیں اور وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کا جو نعرہ تھا پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ، یا اللہ اس میں قرآن کا نظام قائم رائج فرما، یا اللہ ہر پاکستانی کو ملک کی محبت نصیب فرما اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس ملک کے عام افراد، تمام سرکاری اداروں، پاک فوج سب کو ایک بنا اور ملک کی ترقی کا ذریعہ بنا، یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے بھی امت کے لیے کھول دے، ہمارے اسلامی مراکز ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، گھر گھر گلی گلی فرد فرد کو عالم کفر کے شرور سے محفوظ فرما، یا اللہ عالم کفر کے ہاں اپنا دین عملی انداز میں ہر مسلمان کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اس ملک سے جتنی بھی خدمات ہو رہی ہیں یا اللہ چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے وہ تصنیف کی شکل میں ہو، چاہے وہ تصوف کی شکل میں ہو، چاہے اسلامی سیاست کی شکل میں ہو، چاہے جہاد کی شکل میں ہو، یا اللہ تمام شاخوں کو آباد فرما، ترقی نصیب فرما، قبول بھی فرما، یا اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرعاً جو بھی جائز حاجات ہوں پوری فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو معاشی ترقی نصیب فرما، اس ملک کے معدنیات کو مزید ترقی عنایت فرما، اس ملک کی کرنسی کو یا اللہ ترقی نصیب فرما، خدایا جیسا کیسا بھی ہے ہمارا تو وطن ہے، یا اللہ اس وطن کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، بیرون ملک جتنے پاکستانی ہیں پوری دنیا میں مختلف ممالک میں، خلیج میں، یورپ میں، یا اللہ ان کے معاشی انداز کو مضبوط فرما، ان کو وطن کی محبت نصیب فرما، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين،